الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون صدق اللہ العظیم۔ آج جو ہے 24واں پارہ پڑھا گیا ہے، 24 پارے مکمل ہوا ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے، یعنی ایمان کے بعد پھرے نہیں، ثم استقاموا اس پر جم گئے۔ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے ان پر نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہوتے ہوئے یہ کہتے ہیں اللہ تخافوا ولا تحزنوا، خوف مت کرو، رنجیدہ مت ہو، غمزدہ مت ہو، وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، اللہ نے جس جنت کا تم سے وعدہ کیا تھا اس کی بشارت لو۔ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، دنیا میں بھی ہم تمہارے ساتھی تھے اور آخرت میں بھی ہم تمہارے ساتھی ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت کے اندر وہ دیں گے جس کی تمہاری خواہش ہوگی، وہ دیں گے جو تم مانگو گے، نزلا من غفور الرحیم، اور یہ اللہ مہمان نوازی کے طور پر دیں گے۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، شان نزول کہتے ہیں یہ آیت کیوں اتری، کیا وجہ تھی اس کے اترنے کی۔ اس کا شان نزول یہ ہے، ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ایک جگہ موجود تھے، تو مشرکین نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے لیکن فرشتے اللہ کی بیٹی ہیں، اور یہ فرشتے اللہ کے یہاں ہماری سفارش کریں گے۔ یہود میں سے کسی نے کہا ہمارا رب اللہ ہے لیکن عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں قرآن میں کہا ہے وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود یہ کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں۔ تو یہودی نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے لیکن عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے لیکن اللہ کی بیٹی ہیں، جبکہ اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے نہ کوئی بیوی ہے۔ لم یکن لہ، قرآن کریم میں ہے نا، اللہ رب العزت کے نہ تو کوئی اولاد ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ کی نہ کوئی اولاد ہے، نہ تو وہ کسی سے پیدا ہوا نہ اس سے کوئی پیدا ہوا، نہ کوئی اس کے برابر ہے۔ لا شریک لہ، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ لا نظیر لہ، اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ لا وزیر لہ، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے۔ لا مثل لہ ولا مثال لہ، اس جیسا اس کی مثال کوئی نہیں ہے۔ لم یکن لہ صاحبہ، اس کی بیوی نہیں ہے، اس کی اولاد نہیں ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں اللہ کی بیٹی ہے تو اللہ کے ساتھ شریک کر رہے ہیں، اور یوں بھی کہہ رہے ہیں یہ بیٹی اللہ کے یہاں سفارش کریں گی، نعوذ باللہ۔ یہود نے کہا کہ رب تو ہمارا اللہ ہے لیکن عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، جبکہ اللہ کا نہ بیٹا ہے اور نہ بیٹی ہے، اللہ تو یکتا ہے۔ مشرکین مکہ نے اللہ کے نبی سے کہا تھا جس اللہ کی طرف تم دعوت دیتے ہو وہ اللہ کون ہے؟ تو یہ آیت نازل ہوئی تھی قل هو اللہ احد، اے نبی جی کہو اللہ ایک ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تمہارا معبود ایک ہے، اللہ بہت سارے نہیں ہیں۔ لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا، اگر اللہ کے علاوہ بہت سے معبود ہوتے تو فساد ہو جاتا۔ کوئی کہتا بارش ہوگی، کوئی کہتا نہیں ہوگی، کوئی کہتا دھوپ نکلے گی، کوئی کہتا نہیں نکلے گی، کوئی کہتا سورج نکلے گا، کوئی کہتا نہیں نکلے گا۔ اس لیے اللہ اپنی وحدانیت میں تنہا تنہا ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اس لیے یہ بھی گمراہ، یہود بھی اور مشرکین مکہ بھی، اور دنیا کے اندر ہر وہ انسان گمراہ اور جہنم میں داخل ہونے والا جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا۔ تیسرے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، ہمارا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی ان الذین قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ابو بکر نے، یعنی ثم استقاموا، اور پھر اس پر جم گئے۔ اس سے آگے کوئی بات نہیں کی، نہ بیٹی نہ بیٹا کچھ نہیں، بلکہ یہ کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ یہ صرف حضرت ابوبکر کے بارے میں نازل تو ہی ہے،
لیکن ساری انسانیت کے لیے پیغام ہے، کیونکہ قرآن کا پیغام مخصوص نہیں ہے، ساری انسانیت کے لیے قرآن کا پیغام ہے۔ ہر زمانے کے لوگوں کے لیے یہ بات ہے، جو بھی یہ کہے گا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر جم جائے گا، اس کے لیے یہ بشارتیں ہیں۔ کیا بشارتیں ہیں؟ تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی بشارت دیتے ہیں۔ استقامت کسے کہتے ہیں؟ ثم استقاموا کا جو لفظ ہے استقامت کہتے ہیں، مفسرین کہتے ہیں ربنا اللہ، اس سے ایمان مراد ہے، اور ثم استقاموا استقامت، اس سے اعمال صالحہ مراد ہے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اعمال صالحہ۔ استقامت کسے کہتا تھا؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے اللہ کے تمام حکم پر عمل کرنا، اوامر کو ماننا، نواہی جن سے منع کیا ان سے بچنا، لومڑی کی طرح ادھر ادھر نہیں جانا، فرمایا اس کو استقامت کہتے ہیں۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ استقامت، اللہ کے تمام حکموں کو ماننا، اس کے اوپر جمنا۔ ایک صحابی نے، مسلم شریف کی روایت ہے، ایک صحابی نے اللہ کے نبی علیہ السلام سے فرمایا اے اللہ کے نبی مجھے کوئی ایسی نصیحت، ایسی وصیت کر دیں کہ کوئی بات اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ تو آپ نے فرمایا آمنت باللہ ثم استقم، اللہ پر ایمان لے کر آؤ اور پھر اس کے اوپر جم جاؤ، ادھر ادھر مت جاؤ، بلکہ اللہ کی وحدانیت پہ اقرار کر کر اس پر کیا ہو جاؤ؟ جم جاؤ۔ جو جم گیا بشارت، تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ یہ فرشتے کہاں پر نازل ہوتے ہیں؟ مفسرین کے 3 اقوال ہیں۔ کہتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں یہ فرشتے موت کے وقت نازل ہوتے ہیں، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ میدان حشر میں جب انسان کھڑا ہوگا قبر سے تو تب نازل ہوں گے، بعض مفسرین کہتے ہیں موت کے وقت بھی نازل ہوتے ہیں، قبر میں بھی ساتھ رہتے ہیں، اور میدان محشر میں بھی جب کھڑا ہوگا جب بھی ساتھ ہوں گے۔ کہ کیا ہوں گے؟ بعض مفسرین ثابت بنانی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے دنیا میں جو فرشتے انسان کے ساتھ رہتے ہیں وہ فرشتے قیامت میں بھی میدان محشر میں اس کے ساتھ رہیں گے۔ ساتھ رہ کر کیا کریں گے؟ فرمایا یوں کہیں گے اللہ تخافوا ولا تحزنوا، اے ایمان والے ڈرے مت، رنجیدہ مت ہو، جنت کی بشارت لے، اللہ نے جس کا تجھ سے وعدہ کیا۔ فرمایا نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا، دنیا میں بھی تیرے ساتھ تھے ہم اور آخرت میں بھی تیرے ساتھ رہیں گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اللہ جنت میں وہ دے گا جس کی تمہاری خواہش ہوگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ انسان کے ذہن میں آئے گا کہ یہ پرندہ کاش میں کھا لیتا، میرے پاس آ جاتا، وہ پرندہ بغیر آگ میں پکے ہوئے بھن کر اس کے سامنے آ جائے گا۔ یہ کہا اللہ نے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي، جن کی تمہاری خواہش ہوگی، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور جن کو تم مانگو گے اللہ یہ دے دے تو وہ بھی دے دیں گے۔ نُزُلًا، یہ مہمان نوازی کے طور پر ہوگا۔ فرمایا یہ تو محدود ہے جو بتایا گیا تمہارے کو کہ تمہاری خواہش ہوگی یا تم مانگو گے، بلکہ جیسے مہمان کے دسترخوان پر 10 چیز لگا دیتے ہیں مہمان کے لیے، بہت سی چیز ایسی ہوتی ہیں مہمان ان میں رغبت نہیں رکھتا لیکن سامنے اس کی عزت احترام میں لگا دیتے ہیں، بہت ساری ویرائٹی رکھ دیتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں نزولم، مہمان نوازی کے طور پر یہ تو ملے گا جو تم چاہو، اور بھی بہت سا ملے گا، اور بھی کیا ملے گا؟ بہت سا ملے گا۔ کس کی طرف سے؟ من غفور الرحیم، وہ اللہ جو بڑے بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین، فرما اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دے اور یہ کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ فرماتے ہیں داعی کے لیے یہ بات ضروری ہے، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو یہ کہے اللہ کی طرف دعوت دے، وعمل صالحا، نیک عمل کرے۔ فرمایا دنیا میں ہر داعی کے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے، ہر داعی کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ دعوت کے ساتھ ساتھ وہ عمل صالح کرے۔ اگر داعی اپنی دعوت کے ساتھ نیک اعمال کرے گا اللہ اس کی دعوت میں تاثیر پیدا کر دیں گے، لیکن داعی اگر نیک اعمال نہیں کرے گا دعوت کا ذمہ دار تب بھی ہے لیکن اس کی بات میں اثر پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب